اللہ تعالیٰ نے ہم کو حفاظت فراہم کی، ہم کو کھانا فراہم کیا، تمام چیزیں، لیکن ہم اللہ کی نافرمانیوں پہ ہی اتارو رہتے ہیں، نہیں شکر کرتے، نہیں شکر کرتے۔ ایمبریولوجی ایک برانچ آف سائنس ہے جس میں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی سٹیجز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایمبریولوجی کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے، ایک ناپاک پانی سے، خوبصورت سے انسان کی تخلیق کر دیتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے نطفے سے انسان کو بنایا اور اسے محفوظ جگہ قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر پانی سے، نطفے سے یعنی ڈراپ آف اسپرم سے بنایا اور مدرس ووم میں اسے قرار کی جگہ میں ٹھہرا دیا۔ اور آگے ایمبریولوجیکل سٹیجز پوری مینشنڈ ہے قرآن مجید میں ہی۔ کسی ایمبریولوجسٹ سے آپ پوچھیں گے تو اس کو مزہ آئے گا سن کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 میں کہ پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، نطفے سے علقہ بنایا۔ نطفہ ڈراپ آف اسپرم، علقہ کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک لیچ لائک سم تھنگ یعنی جوک جیسی دکھنے والی کوئی چیز، دوسرا سم تھنگ وچ کلنک، اور تیسرا بلڈ کلوٹ۔ انیشیل اسٹیجز میں ایمبریو بالکل بلڈ کلوٹ کی طرح، بلڈ کلوٹ بھی رہتا ہے کیونکہ بلڈ ویسلز بنی نہیں رہتی، وہ لیچ لائک بھی دکھتا ہے، جوک کی طرح بھی دکھتا ہے، بالکل نہ صرف دکھتا ہے بلکہ وہ اس طرح سے بیہیو کرتا ہے، یعنی مدرس ووم سے چپک کر بلڈ سک کرتا ہے، لیچ بھی یہی کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ مدرس ووم میں اندر کی وال کو کلنک بھی کرتا ہے۔ یہ تینوں ہی معنی فٹ ہوتے ہیں الحمدللہ قرآن مجید میں جو مینشنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمبریونک اسٹیجز کو کتنا ڈیٹیل میں بتا رہا ہے کہ پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا۔ اس کے آگے ہے فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ہم نے علقہ سے مضغہ بنایا۔ مضغہ کہتے ہیں چیوڈ لائک سم تھنگ کو، چوئنگم کو چبا کر باہر نکالیے جیسا دکھے گا اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر مضغے کی شکل میں بنایا، یعنی علقہ اور مضغہ اسٹیج میں ایمبریو دیکھ لیں تو شاید ڈر جائیں، ان اسٹیجز سے ہو کر انسان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر مضغہ سے ہم نے ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اسے الگ ہی بناوٹ میں پیدا کر دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بہت بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے بہتر کاریگر۔ یہ تمام ایمبریونک اسٹیجز ہم کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ اور ایمبریولوجی کے بارے میں کچھ بولنا، بینگ اے نان ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر نہ ہوتے ہوئے بھی، ڈاکٹر اسپیشلی گائنیکولوجسٹ کے سامنے میرے لیے صرف ہمت ہی نہیں جسارت اور حماقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں پیدا کیا تین اندھیروں کے بیچ۔ ظلمات ثلاث لفظ کا استعمال ہوا ہے، 3 اندھیروں کے بیچ۔ آج ماڈرن ایمبریولوجی
ہم کو بتاتی ہے یہ 3 اندھیرے کیا ہیں. یہ 3 پروٹیکٹنگ لیئر ہیں. پروفیسر کیتھ مور جو کہ ٹورنٹو یونیورسٹی کینیڈا کے ایناٹومی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور ایمبریولوجی کے پروفیسر ہیں, وہ بتاتے ہیں یہ قرآن میں جو 3 اندھیرے 3 لیئرز مینشنڈ ہیں وہ کیا ہیں. نمبر 1, اینٹیریئر ایبڈومینل وال آف دا مدر, ماں کے اندر والی ایبڈومینل وال, اور دوسری یوٹرائن وال, اور تیسری ایمنیو کوریونک ممبرین. یہ 3 اندھیرے جس کو قرآن نے کہا یہ 3 پروٹیکٹنگ لیئرز ہیں کہ کس طرح سے اللہ باری تعالیٰ مدرس ووم میں ہماری حفاظت کرتا ہے. اور ہم کو سننے اور دیکھنے والا بھی, یعنی سماعت اور بصارت, سائٹ اور ہیئرنگ بھی اسی کے اندر ڈیولپ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الدہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے, نبتلی تاکہ اس کا امتحان لے, فجعلنا سمیعا بصیرا, اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. پہلے حکم ہوا, فرمایا کہ پہلے سننے والا بنایا پھر دیکھنے والا. آج ماڈرن ایمبریولوجی بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہے ہاں 24th ویک کے بعد ہیئرنگ سینس ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد سائٹ 28th ویک کے بعد دیکھنے کی قوت یعنی سائٹ ڈیولپ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مدرس ووم میں کیسے کیسے کر دیا, کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ جو سائنس جانتے ہیں انہوں نے غور کیا ہے, اور جو سائنس نہیں جانتے ہیں قرآن مجید میں ہم نے تدبر کیا ہے. اور فرمایا سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 7 اور 8 میں جس صورت میں ہم نے چاہا اسے پیدا کر دیا, اور بے شک اللہ ہی نے صورت دی ہے, وہ المصور ہے. کبھی ہم نے غور کیا؟ اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ان باتوں کا شکر ادا کیا. ایک مٹی سے آدم کو بنایا, نطفے سے انسان کو بنا کر یہ عقل شعور رکھنے والا بنا دیا. اس کے بعد بھی ہم نے اس کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کیا. اپنا سارا شعور, اپنی عقل, اپنی جد و جہد, اپنی سعی لگا دی ہم نے دنیا کمانے میں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے, بالکل وقت نہیں ہے غور کرنے کے لیے قرآن مجید میں, تدبر کرنے کے لیے. کس بات کا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ زبانی, صرف زبانی. کبھی ہم نے اپنے کھانے کے بارے میں سوچا ہے کہ ہمیں کھانا کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ ہم نے ان کو ڈرانے کے لیے اور خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے ہم بجلیاں چمکاتے ہیں اور آسمان سے پانی برساتے ہیں, پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے, مومنین کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بہت ساری نشانی ہیں. ذرا سوچو تمہارا کھانا کیسے بن جاتا ہے, تمہیں کھانا کہاں سے ملتا ہے. جو ہمیں غریب کو دینے میں پریشانی ہوتی ہے, گویا پیدا ہوئے تو لے کر آئے تھے, کہاں سے بنتا ہے؟ انسان بیج ہی تو بوتا ہے, صرف بیج تو بوتا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 63-64 میں کہ ذرا بتاؤ تو جو بیج تم بوتے ہو اس کو تم نکالتے ہو یا ہم نکالنے والے ہیں؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ بیج بوتا ہے انسان جو سوکھی ہوئی ہے, اور اس سے ایک زندہ پودا نکلتا ہے اور اس سے پھل نکلتے ہیں اور ہمارے کھانے کی تمام چیزیں. اللہ تعالیٰ اور سوال کرتا ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68-69 میں کہ آسمان سے جو پانی تم پیتے ہو بتاؤ اس کو آسمان سے کون اتارتا ہے, بادلوں سے کون اتارتا ہے, تم اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
ہم غور کریں, ان باتوں کا جواب ڈھونڈیں, تو ہم فائنلی اللہ تک پہنچ جائیں گے, اس کی کبریائی عظمت کو پہچان جائیں گے. مگر ہم غور نہیں کرتے. ذرا سوچئے کہ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہو, ہمارا کھانا کہاں سے آئے, اور اگر بارش زیادہ ہو جائے تو کیا ہو. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں, کہ ہم آسمان سے ناپ کر اندازے سے پانی کو اتارتے ہیں اور اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں. جو اللہ بارش کرنے پر قادر ہے, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کیا وہ 20 سال تک لگاتار بارش ہی کرتا رہے, یا 20 سال تک بارش ہی نہ ہو؟ بالکل وہ اس بات پر بھی قادر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اندازے سے ناپ کر پانی اتارتا ہے زمین پر جتنے کی ہمیں ضرورت ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے, وہ زمین کے اندر فلٹر ہو کر پانی چلا جاتا ہے. کوئی دنیا کا سائنٹسٹ ہے جو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے واٹر فلٹر بنا دے, یعنی کوئی ایسا فلٹر جس میں جتنے روئے زمین پر انسان ہے سب اسے سیٹسفائی ہو سکے, سب کو ایک فلٹر سے پانی مل سکے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کے اندر پانی فلٹر ہو کر اکٹھا ہو جاتا ہے, جس کو ہم اپنی بورنگ مشین سے کھینچ لیتے ہیں, ہینڈ پمپ سے, کنویں سے کھینچ لیتے ہیں اور پھر ویسٹ کرتے ہیں. اور ویسٹیج جو ہمارا ہے, ویسٹڈ واٹر, وہ نالیوں سے ہوتا ہوا, نالوں سے ہوتا ہوا ندیوں اور فائنلی سمندر میں مل جاتا ہے, اور وہاں سے پھر ایواپوریٹ ہو کر اوپر اٹھتا ہے, آسمان میں جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل لیتا ہے. اور پھر بادل جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ گرنے لگتے ہیں, اور اس طرح سے بارش ہوتی ہے. اور یہ واٹر سائیکل چلتی رہتی ہے بغیر ہمارے ایک دمڑی پے کیے ہوئے. کچھ خرچ کرتے ہیں ہم اپنے واٹر کو فلٹر کرنے کے لیے اس مینر میں, اللہ فلٹر کر کے دیتا ہے ہم کو پانی پینے کے لیے اور تمام ضروریات کے لیے, اور ہمیں کھانا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زبانی درج ہے قرآن مجید میں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ اللہ ہے میرا رب العالمین, جو میری رہبری کرتا ہے اور کھلاتا ہے اور پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے. کیا ہم کو ان باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں, اس سے ہمارا دل بھر آئے اور ہم اللہ کا حق ادا کر سکیں؟ یہ مشکل تو بہت ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کر پائیں, اس کی نعمتوں کا شکر بھی پورا کر پائیں, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. کم از کم ان حیوانوں کی طرح تو نہیں رہنا چاہیے جیسے چوپائے بس کھایا پیا اور اپنے دنیا کو سنوارنے میں لگے ہیں. بس اللہ کی قدرت عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے, وہی ہم کو ذاتی یقین تک پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت ساری نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں. مثال کے طور پر پہاڑ, وہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے پہاڑوں سے؟ یوں تو بہت ہیں فائدے, جیولوجسٹ آپ کو بتائیں گے, لیکن ایک بیسک فائدہ بتا دیں جو ہر وقت ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا, سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے. اگر آپ غور کریں تو زمین گول ہے اور موومنٹ میں ہے, لگاتار موشن میں ہے, نہ ہم گرتے ہیں نہ لڑکتے ہیں, فرش پہ آرام سے چلتے ہیں. اور یہ پہاڑ یہ ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں
کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں بنا دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر لڑک نہ پڑے. اب کیا مطلب ہے کہ زمین میں ہم لڑک جاتے؟ آج جیولوجی ایڈوانس ہو چکی ہے. جیولوجی برانچ آف سائنس ہے جس میں زمین کی اسٹڈی کی جاتی ہے, پہاڑوں کی اسٹڈی کی جاتی ہے. ماڈرن جیولوجی ہم کو بتاتی ہے کہ جو زمین ہے گولے کی طرح, اس کی ریڈیس بہت زیادہ ہے. کتنی ہے؟ 6035 کلومیٹر زمین کی ریڈیس. اور جس چیز پر ہم چلتے ہیں اوپر وہ ارتھ کرسٹ کہلاتی ہے. اندر سے زمین ہاٹ ہے, فلوئڈ ہے, اور ارتھ کرسٹ اس پر تیر رہی ہے اور وہ بہت پتلی ہے. 1.5 کلومیٹر سے 48 کلومیٹر تک ہے بس. یہ پتلی ارتھ کرسٹ زمین کے گولے کے اوپر تیر رہی ہے کیونکہ اندر ہاٹ فلوئڈ ہے, اس پر تیر رہی ہے اور پلیٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے. تو چونکہ یہ ارتھ کرسٹ جو باہری لیئر ہے یہ اس کے اندر ارتھ پر تیر رہی ہے, اس لیے جہاں جہاں پلیٹس میں ٹوٹی ہوئی ہے وہاں وہاں ماؤنٹین رینجز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس طرح سے ارتھ کرسٹ میں گاڑ دیا تاکہ یہ ارتھ کرسٹ شیک نہ کرے, ہلے ڈولے نہ جب ہم زمین پر چلیں. اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو ہم زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, چلنا تو دور, وہ اوپر سے ہلتی رہتی ارتھ کرسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے کا انتظام کر دیا ہے, زمین کو بالکل پاک صاف شفاف فرش بنا دیا اور بالکل سٹیبل کہ ہم آسانی سے اس پہ موو کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29 میں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے ہمارے لیے یہ سب کچھ بنایا, ہماری خدمت میں لگا دیا, اور ہر ایک بنائی ہوئی چیز اللہ کی ہمہ وقت ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اور اس اللہ کے بارے میں تدبر کرنا, غور کرنا اور اس کی عظمت کو پہچاننا, اس کا حمد کرنا, شکر کرنا, ان سب کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس نے سب کچھ ہمارے لیے بنا دیا اور خود ہم کو ہر وقت پال رہا ہے, ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. شروع میں ہم نے ایک آیت کوٹ کی تھی سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفوس میں بھی, ان کی جانوں میں بھی. اپنی جان میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا کچھ حد تک, میری کیا مجال ہے کہ صرف ہیومن باڈی سے ریلیٹڈ پوری انفارمیشن آپ تک پہنچائیں ایک دن میں, ایک بار میں. تھوڑی سی جھلک بھی کہا جائے تو کم ہے, یہ تھوڑا سا تھا ہماری جانوں میں اللہ کی نشانی.